آپ پوچھ رہے تھے کہ کس کو کرنا چاہیے، سوال وہی تھا نا؟ کس کو کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے؟ آج کے زمانے میں ایسے کسی بھی انسان کو دوسری شادی یا اس سے ایک سے زائد شادی نہیں کرنی چاہیے جس کی نیت، جس کا ریزن، جن کے ریکوائرمنٹس دین سے باہر کے ہوں۔ اچھا، جیسا کہ شادی کو ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے فار اے پراپر لائف پیٹرن۔ نکاح ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، ایک قوم کے اندر پازیٹیو مائنڈڈ انسانوں کو بنا کر چھوڑنا، یہ اس انسٹیٹیوٹ کا کام ہے، جو کہ پروڈکٹیو ہوں، صحت مند ہوں اور دین کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ ٹھیک، اب کیونکہ دوسری شادی کا پرمیشن کہاں سے ملا آپ کو؟ قرآن سے۔ اور پیرامیٹرز کہاں سے ملے؟ حضور کی زندگی سے۔ اگر آپ باقی زندگی میں بھی لائک ان یور فرسٹ میرج، ان یور ورک، ان یور ریلیشن شپس وتھ ریلیٹیوز، فرینڈس اینڈ کولیگس، آپ کی زندگی کا ہر قدم اگر ان دو کیٹیگریز میں سوٹ کر رہا ہے، فٹ ہو رہا ہے، قرآن اور اسوہ حسنہ حضور کی زندگی سے، تبھی آپ ایلیجیبل ہوں گے کہ قرآن کی اس آیت کو لا کر جواز بنا کر ایک سے زائد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اب جو لوگ ذاتی زندگی میں سنتوں کی پرواہ کرتے نہیں، دین کی پرواہ کرتے نہیں، بس شادی کی بات آئی تو سنت کی بات کر رہے تو پھر ایلیجیبل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک جنرل ٹینڈنسی ہے ہماری کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ دین میں سے اپنی چوائس کی چیزیں لے گا، اپنے مفاد کی چیزیں نکال لینا، اپنے چوائس کی، اپنے کمفرٹ زون کی چیزیں لے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں اس کو کوئی چیز انکمفرٹ کر دے، مشکل میں ڈال دے، تکلیف میں ڈال دے، اگنور کرتا ہے اس کو۔ لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے کی جو فکر ہوتی ہے، اگر میں یہ کروں گا تو میرے یہ سمجھا، اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ایسے انسان کو اس سبجیکٹ کی ایلیجیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ تو جنرلی ٹینڈنسی انسانوں کی ایسی ہوتی ہے کہ چوز کر لیتا ہے اپنے کو جو سوٹ کرتا ہے، لیکن دیکھیں ہر عمل کا دار و مدار نیت ہے، اور اس کا ججمنٹ اور اس کا صلہ یہ آپ کی نیت پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ کی نیت دین اور حضور کی زندگی میں میچ کر رہی ہے، پرپز آف میرینگ اگر اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں، تبھی آپ ایلیجیبل ہیں، ورنہ آپ کریں گے تو اللہ کو پتہ ہے آپ کی نیت کیا، اور معاملے آپ کے ساتھ آپ کی نیت کے حساب سے پیش آئیں گے۔ اور اسی لیے آج کل اگر 100 ایگزامپلس ہیں، ہو سکتا 95 میں ٹربلس ہیں، ڈسٹربنسز ہیں، ڈسٹربڈ فیملیز ہیں، ڈسٹربڈ مین اینڈ ڈسٹربڈ وومن یہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں، ڈسٹربڈ چلڈرن۔ تو ایلیجیبلٹی پہلے بنائیے، باقی اللہ نے حکم دیا، دنیا اس نے چلانا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن کیونکہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، تو یہ جو اچھا کام کرنے کا آپ کو جو انٹینشن آیا ہے، اگر وہ نیت وہاں سے ہٹ کے شیطانی وسوسوں کے تعلق کے تحت آگے رہے گی، آپ بتائیں کچھ بھی اس کو، یو پینٹ اٹ واٹ ایور یو لائک، لیکن اوپر والے کو اور آپ کو دونوں کو پتہ ہے تو جانتا آپ کی نیت کی، کیا ہے، تو آپ کے معاملے اسی حساب سے، اگر غلط نیت سے کی ہوئی چیزیں ہیں تو اس کے انجام غلط ہی ہوں گے۔ یہاں پر تو یہ تک ہوتا ہے کہ اچھی نیت سے کی جانے والی چیزوں میں بھی بعض ٹیسٹس ایسے آتے ہیں کہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو پھر جہاں نیت خراب ہے وہاں پر تو پھر نہیں ہونا ہے، طے ہے کہ آپ کی زندگی سے جو شادی کے ساتھ جو دو چیزیں ہیں نا، خوشحالی اور سکون، وہ ختم ہو جائیں گی اس شادی کی وجہ سے۔ تو موٹا موٹا یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی آدمی
سنت سمجھ کر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن زندگی میں اصل سنت نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کا دور دور تک نہ شعور ہے، نہ علم ہے، نہ کانسیپٹ ہے، لیکن اپنے نفس کی خاطر صرف دوسری شادی کر رہا ہے اور نام دے رہا ہے سنت، تو تقریباً اس کے حالت برے ہی ہو سکتے ہیں اس بری نیت کی وجہ سے دیکھیے اس میں یہ ہے جو کہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ میں بہت سے لوگ میجورٹی میں ایسے ہیں جن کے لیے 100% اپنی زندگی کو قرآن اور اسوہ حسنہ کے تحت گزارنا یہ تو لازمی ہے۔ ضروری نہیں ہے سب کے پاس ہر چیز، ہر عمل، ہر اسٹیپ اس پہ چلتے ہوں۔ اسی لیے شاید اللہ نے یوم الحساب کے ضمن میں ترازو کا ذکر کیا، تولے جائیں گے، ٹھیک، اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹس یہ ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو ناقابل معافی ہے، ٹھیک، بالکل۔ تو اگر کوئی اچھی نیت سے کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اللہ اس کے ٹیسٹ بھی لے، اور جو بری نیت سے کر رہا ہے اور بعد میں اگر اس کو سدھار لے، کرنے کے بعد بھی سدھرنے کا موقع آتا ہے، تو پھر وہ ٹریک صحیح ہو سکتی ہے، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن جنرلی اس سبجیکٹ سے ریلیٹ کرنے کے لیے میرا پرسنل سجیشن یہ ہے کہ جب تک دونوں طرفین اس ذہنیت کے ساتھ آگے نہیں آئیں گے کہ بھائی آپ کی اور میری لائف کو آگے گورن کرنے کے لیے ان ایوری اسٹیپ آف لائف ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اللہ کی احکام یعنی قرآن اور حضور کی زندگی یعنی اسوہ حسنہ سنت ہے، اس پر رہ کر ہی اس پولیگمس میرج کو آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے اور ایک دوسرے کے لیے جنت کی طرف جانے کے مددگار بنیں گے۔ تو اس اسے نیت پر ہی اگر وہ چیز ہو رہی ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کے اچھے انجام ہوں گے۔ یہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو پھر شادی کرنے والے دونوں کو، اگر لڑکی بھی ہے تو پھر اسلامک بیک گراؤنڈ، شادی کرنے کا مقصد، نیت، یہ تمام چیزوں کی تعلیمات رہنا ضروری ہے، تبھی جا کر پھر آپ بولے جیسا اچھی زندگی گزار سکتے آزمائش کے باوجود۔ جی تعلیمات کا ہونا ضروری ہے ضرور، لیکن اگر نہیں ہے تو اس پر چلنے کی نیت ہو اس دن، کم از کم کمٹمنٹ ہو اس دن، اور وہاں سے ایک شروعات ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن سماج میں آپ دیکھیں میجورٹی لوگ، خواتین کے پاس تو دور دور تک ان چیزوں کا نہ شعور ہے نہ علم ہے چیزوں کو لے کر، تقریباً میجورٹی لوگوں کو نہیں ہے۔ میجورٹی میں مرد حضرات کو ہے تو کچھ لوگ ہیں جس میں دو قسم میں ہیں، کچھ لوگ ہیں واقعی سنت کا پاس و لحاظ ان کے پاس ہوتا، اور وہ لوگ چلو خواتین کی تعداد زیادہ ہے، ڈائیورسی زیادہ ہے، ویڈو زیادہ ہے، ان لوگوں کی مدد ہو جائے، اس اچھی نیت سے وہ لوگ شادی کرتے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ان کے ساتھ بھی برے حالات گزرتے، جیسا وہ لوگ ایک اچھی نیت سے شروع کیے جی لیکن یا تو وائف اس طرح کی ملتی نہیں، تو یہاں ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بیفور نکاح یو ہیو ٹو ٹاک اینڈ سیٹ اپ یور گولس۔ تو بات کرنا ہے، آپ کیا چاہ رہے پہلے بتانا ہے پورا۔ ہاں، جب تک آپ دونوں اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو قدم اٹھانا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جذبات کے تحت، اچھی نیت کے تحت، کئی وجوہات ہیں، جلدی بازی میں کبھی جو بھی ہیں کر لیں گے، پھر بعد میں سمجھا لیں گے۔ سمجھا لیں گے، ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا۔ وہاں پر مرد کو بڑے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ لیڈیز میں خاص کر اس سچویشن میں دوسری بیوی کے ساتھ جو آپ کی فیملی کا بیہیویئر ہوتا ہے، جو آپ کی فرینڈ سرکل کا بیہیویئر ہوتا ہے، لیڈیز کے اندر، جینٹس کے اندر جو بھی ہے، اکثر یہ چیزیں جو ہے نا وہ دوسری آنے والی کو اس سبجیکٹ سے بدظن کر ہونے کا سبب بنتی ہیں، اور وہ ایسی مطالبات کرنے لگ جاتی ہے انفلوئنس کے تحت جو اس اگریمنٹ میں شامل نہیں ہوتے۔ نہیں تھے۔ وہاں پر ہسبینڈ کو بہت ہی صبر، عفو، درگزر۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ریفرنس دوں گا کہ ہسبینڈ اور وائف کے تعلق سے ہسبینڈس کو یا اسپاؤزز کو ایک آیت کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کی کوئی کمی کو محسوس کرو اور اس کی وجہ سے غصے میں آ جاؤ، یا تو اس میں یہ
गाइडेंस दी गई है कि उसके दूसरे कई अच्छाइयों की वजह से, दूसरी खूबियों की तरफ खूबियों की वजह से अगर कोई आप खामी इस देखो चीज़ को दरगुजर करिए, इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को, शादीशुदा ज़िंदगी को अपने सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करते रहिए। तो मर्द हजरात से अक्सर ये होता है कि इट्स लाइक आई डिड दिस एंड यू आर डूइंग दिस टू मी। फौरी जज्बात में आ जाता हाँ, मतलब मेरी नीयत क्या थी और आप मेरे साथ कैसे पेश आ रहे हो। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। उस पर अगर आप शिकायतें लेके बैठ जाएंगे तो फिर गाड़ी आगे नहीं चल सकती। और ये चीज़ उस एग्जाम्पल्स में एक और इजाफा कर देगी जिसको फेल्यूर कहा जाता है, जिसकी वजह से डर और खौफ, फिर इन्हीं को ये दिखा सबसे- के लोग बदजनी पैदा करवाते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।